لے لینا، اور اگر مشکل سے لڑنا ہو تو یہ آسان نسخہ ہے، ہر ایک مشکل میں تم مشکل کشا کا نام لے لینا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔ اگر مشکل سے لڑنا ہو تو یہ آسان نسخہ ہے، ہر ایک مشکل میں تم مشکل کشا کا نام لے لینا، ہر ایک مشکل میں تم مشکل کشا کا نام لے لینا، اور جدھر جدھر اٹھے نظر حسین ہی حسین ہے، جدھر جدھر اٹھے نظر حسین ہی حسین ہے، شجر شجر ثمر ثمر حسین ہی حسین ہے، اور اذان کو، نماز کو، رسول کے بیان کو کیا ہے جس نے معتبر حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ اذان کو، نماز کو، رسول کے بیان کو کیا ہے جس نے معتبر حسین ہی حسین ہے، کیا ہے جس نے معتبر حسین ہی حسین ہے، اور کٹے جو حق کے نام پر فقط وہی شہید ہے، کٹے جو حق کے نام پر فقط وہی شہید ہے، حسین کی مخالفت کا نام ہی یزید ہے۔ کٹے جو حق کے نام پر فقط وہی شہید ہے، حسین کی مخالفت کا نام ہی یزید ہے، اور در حسین چھوڑ کر چلیں تو کس طرف چلیں، یہ ساری کائنات تو حسین کی خرید ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ در حسین چھوڑ کر چلیں تو کس طرف چلیں، یہ ساری کائنات تو حسین کی خرید ہے، یہ ساری کائنات تو حسین کی خرید ہے۔ ایک بار اور نبی و آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ محترم حضرات، آج کی یہ نورانی محفل جس میں سراپا سید نورانی کا آپ دیدار کریں گے، اس کا عنوان اہل کمیٹی نے ماں بعد کربلا رکھا ہے۔ ماں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا پورا مفہوم یہ ہوگا کہ کربلا کے بعد کیا ہوا۔ کربلا شہادت امام حسین تک، اس کے بعد شام کربلا، اس کے بعد کوفہ، کوفے کے بعد شام، شام کے بعد یہ قافلہ مدینہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عنوان کے تحت ہم اور آپ اس عظیم خطیب کی زبان سے، جن کے خاندان کا یہ درد ہے، آل حسین سے، آل حسن سے، آل رسول سے، فرزند بطول سے، حضرت مولا علی کے پھول سے، یعنی حضور تاج العلماء علامہ سید محمد نورانی اشرفی الجیلانی کی زبان سے ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ محترم حضرات، بات آقا امام حسین سے شروع ہوتی ہے، اور آج کے وقت کے سادات تک جب پہنچتی ہے تو ابتدا سے لے کر اس انتہا تک جملہ ایک استعمال ہوتا ہے، آل رسول۔ آقا امام حسین آل رسول، اور ان کی نسل قیامت تک جو آئے گی وہ سب آل رسول۔ آقا امام حسن آل رسول، اور قیامت تک جو ان کی اولاد آئے گی وہ آل رسول۔ کسی کو ایک نسبت مل جائے کوئی بڑی،
تو وہ نسبت کی بنیاد پر مشہور ہو جاتا ہے. دنیا اسے جاننے اور پہچاننے لگتی ہے, اس کو کوئی نسبت مل گئی ہے. ایک نسبت بھی جسے مل جائے وہ اس نسبت پر اور اس نسبت کی وجہ سے وہ اپنے مقدر پر ناز کرتا ہے. یہ بغیر کسی مبالغہ کے یہ حق ہے کہ آج جو ذات خطیب کی حیثیت سے سراپا نور بن کر آپ کے سامنے جلوہ گر ہوگی, ان کو ایک اور دو نہیں, اگر آپ دیکھیں گے تو جس طرف نظر ڈالیں گے اسی طرف ان کو بڑی نسبت موجود ملی ہے. سبحان اللہ بے شک. اگر کوئی اور نسبت ہوتی یا نہ ہوتی, خود تاج العلماء کی ذات اتنی عظیم ہے کہ فاضل بغداد تاج العلماء خود دنیا آپ کو کہتی ہے. بے شک. آپ فاضل بغداد ہیں, صدام یونیورسٹی سے آپ نے فراغت حاصل فرمائی ہے, اور عظیم عظیم شخصیت وہ ہے کہ جس کو دنیا تاج العلماء بھی کہہ رہی ہے. بے شک. آپ کے والد بزرگوار کو زمانہ جانتا ہے, پوری دنیا جانتی ہے, جن کو دنیا غازی ملت حضرت علامہ سید محمد ہاشمی میاں صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی دامن برکاتہ القدسیہ, یہ باپ کی نسبت بھی کہیں کوئی کم نہیں ہے. شہزادہ حضور غازی ملت, شہزادہ حضور غازی ملت. آپ کے دادا وہ عظیم دادا ہیں, میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, جس کو پوری دنیا محدث اعظم ہند کے نام سے یاد کرتی ہے. ہندوستان کا یہ وہ عظیم محدث ہے جو سید محمد محدث اعظم ہند کی چوچا مقدسہ کے نام سے مشہور ہوا. آپ کے بڑے باپ کو دنیا شیخ الاسلام کہتی ہے. آپ کے بڑے باپ سید حسن مثنی انور کو دنیا مفکر ملت کہتی ہے. آپ کے چچا زاد بھائی کو دنیا خطیب اعظم کہتی ہے. آپ کے دوسرے چچا زاد بھائی کو دنیا شیخ طریقت کہتی ہے, اور آپ کے جد امجد کو دنیا غوث العالم قدوۃ الکبریٰ محبوب یزدانی سلطان زیر سید اشرف جہانگیر سمنانی کے نام سے یاد. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مخدوم سنہ. آپ کے لیے کتنی عظیم یہ نسبت ہے کہ آپ اولاد غوث اعظم ہیں. آپ اولاد غوث اعظم ہیں. آپ کے لیے یہ نسبت بھی کتنی عظیم تھی کہ غوث اعظم کی اولاد آپ کو کہا جائے. اولاد غوث اعظم سید محمد نورانی میاں, یہ ایک نسبت ہی آپ کے لیے کافی ہے. اور ایک نسبت یہ بھی کم نہیں کہ سلسلہ چشتیہ کی وہ عظیم خانقاہ جسے خانقاہ اشرفیہ کہا جاتا ہے, اس عظیم چشتی رنگ کا امین وہ ذات ہے جس کو دنیا تاج العلماء کہتی ہے. عزیزان محترم, بڑی عظیم ہستی آج آپ کے سرزمین آلود میں جلوہ گر ہے. پہلے بھی تشریف لائے, آج بھی تشریف لائے ہیں, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی انہی کی زبانی آل رسول کی کہانی, آل رسول کی زبانی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ سماعت کریں گے. چند لمحات کے لیے, چونکہ وقت میں یقیناً گنجائش نہیں ہے, مجھے وقت بتایا گیا ہے کہ حضرت کتنے بجے تک تشریف لائیں گے, اسی وجہ سے چند لمحات کے لیے 20 منٹ کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ذات آقا امام حسین کی ہو تو ان کی بات کے لیے کتنا وقت چاہیے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ذات اولاد رسول کی ہو, اگر ذات دوش مصطفیٰ کے سوار کی ہو, اگر ذات جنتی جوانوں کے سردار کی ہو, اگر ذات فاطمہ کے لال کی ہو, اگر ذات حیدر کرار کے ثبوت کی ہو, اگر ذات کربلا کے شہید کی ہو, اگر ذات آقا امام حسین کی ہو, تو اس کی بات کے لیے کتنا وقت چاہیے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کوئی بڑی شخصیت اگر کسی کو ایک مرتبہ کسی اچھے نام سے یاد کر لے تو وہ پوری زندگی اس کو تمغہ بنا کے لے کے پھرا کرتا ہے.
کہ مجھے فلاں شخص نے فلاں شخصیت نے مجھے اس لفظ سے یاد کیا ہے۔ آقا امام حسین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ دنیا کی مخلوق نہیں خالق جس کی عظمت قرآن میں بیان ہے، قرآن کی آیتیں جس کی عظمت کی گواہی دے، علماء کرام یہاں جلوہ فرما ہے۔ آپ نے محرم کے تعلق سے کئی ایک تقاریر آپ نے سماعت فرمائی ہو، آیات مباہنہ ہو، اس میں آقا امام حسین شامل ہیں، آیات تطہیر ہو، آقا امام حسین اس میں شامل ہیں، آیات مبدت ہو، آقا امام حسین اس میں شامل ہیں، آیات مباہنہ ہو، آقا امام حسین اس میں شامل ہیں، آیات اطاعت ہو، آقا امام حسین اس میں شامل ہیں۔ قرآن کی آیتیں ہیں عظمت حسین کی گواہی دے رہی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، عظمت حسین کی گواہی دے رہی ہیں، اور اس سے بڑی اور گواہی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی اور گواہی کیا ہوگی؟ دو عالم کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مقدسہ کا نزول ہو رہا ہے، اور اللہ کے محبوب کی آگوش کرم میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فرما ہے، کبھی دوش مبارک پر ہیں، کبھی آگوش نبوت میں ہیں، کبھی مصطفیٰ کے پہلو میں ہیں، قرآن پاک کا نزول ہو رہا ہے، حضرت جبریل بار بار آ رہے ہیں، اور وہ بھی جبریل کو جو دائرے سترہ ہے، سید الملائکہ سید الانبیاء کی بارگاہ میں آ رہا ہے، ایسے عالم میں جب سید الجنہ جنتی جوانوں کا سردار آگوش مصطفیٰ میں ہوتا ہے، آگوش مصطفیٰ میں ہوتا ہے، آگوش مصطفیٰ میں آقا امام حسین ہوں، سید الملائکہ حضرت جبریل بارگاہ نبی میں حاضر ہوں، ایک طرف نانا ہے، نانا کا نواسہ حسین ہے، ادھر حضرت جبریل امین ہے، حضرت سیدنا امام حسن دوسرے نواسے بھی جلوہ فرما ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ التحیۃ والتسلیم انسانی شکل میں جلوہ گر ہو گئے، فرشتے کی شکل میں نہیں۔ اگر فرشتے کی شکل میں آتے تو دیکھ کون پاتا، اور فرشتہ اگر اپنی اصلی شکل میں متشکل ہو کے آ جاتا تو حضرت جبریل کو دیکھنے کی کسی نظر میں طاقت نہیں ہوتی، کسی نظر میں وہ طاقت نہیں جو حضرت جبریل کی اصلی صورت دیکھے۔ کبھی وقت ہو تو بیان کیا جائے حضرت جبریل امین کی اصلی صورت جب انہوں نے مدینے کے تاجدار کو دکھائی تھی تو ان کی کیفیت کیا تھی۔ عزیزان محترم، حضرت جبریل آئے تو حضرت صحابی رسول دحیہ کلبی کی شکل میں بارگاہ نبی میں آ گئے، جو ایک بڑے خوبصورت اور بڑے بے مثال صحابی بارگاہ مصطفیٰ کے تھے، اس شکل میں آئے۔ آقا امام حسین فرزند علی نواسہ مصطفیٰ حضرت فاطمہ زہرا کے چین نے یہ سمجھا کہ چچا دحیہ آئے ہیں، چچا دحیہ کلبی آئے ہیں۔ حضرت دحیہ کلبی بڑے خوبصورت تھے، ان کی شکل میں حضرت جبریل امین آ گئے۔ آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، آگوش نبوت سے اترے جبریل کی گود میں جا بیٹھے۔ بول رہے ہیں اب تو بول رہے ہیں، کہاں جا بیٹھے؟ حضرت جبریل کی آگوش میں، اور حضرت جبریل کی آگوش میں صرف جا کر کے بیٹھے ہی نہیں بلکہ بیٹھنے کے بعد عادت کے مطابق ان کے چاروں طرف ان کی بغلوں کو ان کی جیبوں کو ٹٹولنے لگے۔ حضرت جبریل نے مسکرا کے آقا کی طرف دیکھا، یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے اشاروں میں بتا دیا، چونکہ آپ دحیہ کلبی کی شکل میں آئے ہیں اور یہ میرا نواسہ آپ کو دحیہ کلبی اپنا چچا سمجھ رہا ہے، دحیہ کلبی کو یہ چچا کہا کرتا ہے، یہ میرا حسین آج یہ سمجھ رہا ہے کہ دحیہ کلبی آئے ہیں، اور دحیہ کلبی کی یہ عادت کریمہ ہے کہ جب وہ میرے پاس آتے ہیں تو میرے نواسوں کے لیے کچھ تحفہ بھی لاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کچھ تحفہ نہیں لاتے ہیں۔ یہ کیسے آقا امام حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ان کی عظمت کو سلام، ان کی رفعت کو سلام، ان کی شوکت کو سلام، ان کی بلندی کو سلام، ان کے مقام کے عروج و ارتقاء کو سلام۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کو تلاش کرنے دیجئے، چونکہ یہ آپ کے نواسے ہیں، آپ کے نواسے ہیں، لیکن یا رسول اللہ مجھے چند لمحات کے لیے اجازت دیں کہ میں نظروں سے غائب ہو کے پھر واپس آتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل ارادہ کیا ہے؟ کہنے لگے اگر یہ میری گود سے اتر گئے اور ان کو من کی مراد نہ ملی، چونکہ دحیہ کلبی ان کے لیے کچھ لے کے آیا کرتے تھے، میں لے کر کے نہیں آیا، میں لے کر کے نہیں
آیا اور میں میری آگوش میں بیٹھ گئے. اگر یہ خالی ہاتھ چلے جائیں گے تو یہ سوچیں گے کہ آج میرے چچا تکیا کلبی ہمارے لیے کچھ لے کر کے نہیں آئے ہیں. چند لمحے کے لیے اجازت مانگی, پلک جھپکنے میں وہ تو طائر سدرہ ہے, ادھر پلک جھپکا, ادھر جنت میں پہنچے, جنتی جو مالیا لے کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے, کہنے لگے نوازے کھاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ شہزادوں تناول کرو, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جنتی نعمت میں تمہارے ہی لیے لے کے آیا ہوں, یہ نعمت میں تمہارے ہی لیے لے کے آیا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, اس حسین کی عظمتوں کو ذرا آپ دیکھیں. قرآن جن کی عظمت بیان کرے تو عالم کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت کی زبان نبوت جس کے بارے میں یہ ارشاد فرمائے, اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں, تو بھی حسین سے محبت کر, اور قیامت تک جو حسین سے محبت کرے مولا تم تمام لوگوں سے. سبحان اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, ذکر شہید کربلا. سے محبت کرتے ہیں جو لوگ حسین سے محبت کرتے ہیں, میرے معبود تو ان لوگوں سے بھی محبت کر. آپ اندازہ تو لگائیں, آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے بڑے بھائی حضرت آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں کی عظمتوں پر سارا زمانہ قربان. ان کی عظمتوں کو صحابہ تک اگر بیان کرنا چاہتے تو مقام کی وہ بلندیاں, وہ عروج, وہ ارتقاء جو پروردگار عالم نے انہیں عطا فرمایا ہے, اس کی عظمتوں کو نظر کے سامنے صحابہ بھی رکھتے تھے. ابھی المومنین صدیق اکبر کا واقعہ آپ کو ملے گا ان شہزادوں کی عظمت کے تعلق سے, عمر فاروق اعظم کا ملے گا ان شہزادوں کے تعلق سے, حضرت عثمان غنی کا ملے گا ان شہزادوں کے تعلق سے. یہ اولاد علی ہے, لیکن یاد رکھیے اللہ کے نبی نے بھی انہیں اپنی اولاد کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے تو صحابہ بھی ان کی عظمتوں کا, ان کی وفاتوں کا اور ان کے مقام کی بلندیوں کا پورا لحاظ کیا کرتے تھے. عزت و عظمت کے ساتھ انہیں اپنی آگوش میں بٹھایا کرتے تھے, اس لیے کہ یہ آقا نبی کریم کے محبوب ہیں. اور نبی فرما چکے مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما, اور قیامت تک جو ان سے محبت کرے میرے رب, تو بھی ان سے محبت فرما. گویا کہ جو محبان حسنین کریمین ہیں ان سے اللہ محبت کرتا ہے, ان سے رسول اللہ محبت کرتے ہیں, ان سے اللہ کے فرشتے محبت کرتے ہیں. اور جس بندے سے اللہ محبت کرے, رسول اللہ محبت کرے, فرشتے محبت کریں, میرا یہ دعویٰ ہے کائنات کی ہر چیز اس بندے سے محبت کرے. سبحان اللہ سبحان. کائنات کی ہر چیز اس بندے سے محبت کرے گی. اور یہی وجہ ہے کہ آقا امام حسین اور آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی کے حالات کو سیرت کے روشنی میں جب آپ دیکھیں گے تو یہ یقین ہو جائے گا آپ کو کہ کائنات کے ہر ذرے نے ان سے محبت کیا ہے. کائنات کے ہر ذرے نے ان سے محبت کیا ہے. جدھر دیکھو کل دین کی محبت لوگوں کے دلوں میں موجود تھی, اور آج دین کی محبت لوگوں کے دلوں میں موجود. صدیاں گزر گئی. بولو آپ, صدیاں گزر گئی. بہت سے لوگ دنیا میں آئے اور گئے. حضرت آقا امام حسن, آقا امام حسین کوئی پیغمبر نہیں, یہ پیغمبر کے نواسے ہیں, یہ پیغمبر کے نواسے ہیں. صدیاں گزر گئی. سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا رونما ہوا, اور سن 3 ہجری میں حضرت آقا, سن 4 ہجری میں یہ پیدا ہوئے. اور آپ اندازہ تو لگائیے صدیاں گزر جانے کے بعد صرف ہندوستان نہیں, دنیا کے جس کونے میں قدم رکھیں گے وہاں حسین کا نام ملے گا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں آقا امام حسین کا نام ملے گا. زمانہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. دنیا کروٹیں بدلتی چلی جا رہی ہے. کتنے آئے چلے گئے, نام ہوا ختم ہو گیا, عزت ہوئی ختم ہو گئی, نام کا ڈنکا بجا واپس ختم ہو گیا. لیکن آقا امام حسین کے نام کا ڈنکا بجا تھا, بجا ہے, بج رہا ہے, اور آنے والے زمانے میں بھی بجتا ہی رہے گا. بے شک آنے
والے زمانے میں بھی آقا امام حسین کے نام کا ڈنکا بجتا ہی رہے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا حسین سے محبت کرتا ہے، اور جب رب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، وہ دنیا والوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ خدا فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور بندے بھی انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ عزیزان محترم، واقعات کی روشنی میں جائیں تو بات بڑی دور اور بڑی لمبی ہو جائے گی۔ آقا امام حسین اس عظیم ذات کا نام ہے جس کے بارے میں ہمارے ہند کے سلطان نے الگ اعلان فرما دیا کہ دنیا میں جب تک اسلام باقی رہے گا تب تک حسین کی یاد باقی رہے گی، اس لیے کہ حقا کی بنائے لا الہ ہست حسین، جب لا الہ الا اللہ کی بنیاد آقا امام حسین ہے تو جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گونج رہے گی، آقا امام حسین کی محبت لوگوں کے دلوں میں رہے گی، سبحان اللہ، آپ کا نام رہے گا، آپ کی یاد رہے گی، آپ کا ذکر رہے گا، آپ کا چرچا رہے گا، آپ کے نام کے نعرے رہیں گے، یا حسین ابن علی کے نعروں سے دنیا گونجتی رہے گی، اور پکار پکار کر کے زمانہ کہتا رہے گا محبت کرنے والوں سے کہ اے حسین اب تک لبالب ہے تیرا ذرّی حیا، اے حسین اب تک لبالب ہے تیرا ذرّی حیا، تو پیشہ ہے آج تک تیری محبت کا چراغ، اگر اسلام کا دل ہے تو ایمان کا دماغ، تو اگر اسلام کا دل ہے تو ایمان کا چراغ، عشق کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، جس کا آقا حسین جیسا ہو وہ اس لائق ہے کہ وہ اپنی اس غلامی پر ناز کرے کہ اس کے آقا حسین، اس کے آقا حسین ہے۔ بیقدر شاہی جو حسان الہند کہلاتے ہیں اور بڑے عظیم شاعر اپنی زبان سے کہہ گئے کہ کلمہ توحید ہے تیری شہادت یا حسین، سبحان اللہ، تو نہ رہ جاتی صداقت یا حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، یہ رہے گا دعوت تیری بدولت یا حسین، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، رہے گا دعوت تیری بدولت یا حسین، اور احتمال آنے کا ہے پھر سے جدیدیت کا دور، پھر جہاں میں کو ہے تیری ضرورت یا حسین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہاں میں کو ہے تیری ضرورت یا حسین، اور ملت اسلام کو ملتا ہے ایک طرف سے حیا، کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت یا حسین، سبحان اللہ، کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت یا حسین، اور حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہ، بے شک، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی ہمیں تیری محبت یا حسین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بخشوائے گی ہمیں تیری محبت یا حسین، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مولا تبارک و تعالی ہم کو آپ کو محبت حسین عطا فرمائے، اور جب آخری سانس ہجکیوں کی ہو اس وقت مالک و مولا اس محبت حسین کو ہمارے پاس سلامت رکھے، سبحان اللہ، پھر فرمانے مصطفیٰ گونجے گا اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، سن لو جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے گیا اس نے شہادت کی موت پائی، سبحان اللہ، شہادت کی موت پائی ہے۔ آقا حسین آپ پر ہماری جانیں قربان، ہماری نسلیں قربان، ہمارے ماں باپ قربان، آج سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمان قربان، آپ نے شہادت کا جام کربلا میں لیا، اپنے سے محبت کرنے والوں کو بھی شہادت کا درجہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق حیدر میں ٹیسٹ ہوگا، سبحان اللہ، کا بروز محشر ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہان میں
گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہان میں، گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے، نبیوں کا تاجدار ہے لالا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے لالا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے لالا حسین کا۔ اور ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، صدیاں حسین کی ہے، صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا۔ مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، کہ لہرا رہا ہے آج بھی، لہرا رہا ہے آج بھی جھنڈا ذرا بلند آواز سے گائنا، آج بھی جھنڈا حسین کا لہرا رہا ہے، آج بھی جھنڈا حسین کا۔ اور یہ شعر میں آپ کے لیے ہی پڑھ رہا ہوں، آپ کے شہر میں یہ جلسہ ہو رہا ہے تو کم سے کم آپ کے شہر کے لیے تو آپ سبحان اللہ بول ہی سکتے، بولیں گے انشاءاللہ؟ تو یہ بطور خاص شعر سماعت فرمائیں کہ آلود کی زمین پر کہ جلسہ یہاں پہ ہو رہا ہے حسین کا، آلود پر جلسہ حسین کا، آلود کی زمین پر جلسہ حسین کا، زینت بنا ہوا ہے، زینت بنا ہوا ہے بیٹا رسول اللہ، زینت بنا ہوا ہے بیٹا رسول اللہ، زینت بنا ہوا ہے بیٹا رسول کا، نبیوں کا تاجدار ہے لالا حسین کا۔ اور یہ ایک شعر اور آپ بطور خاص سماعت فرمائیں کہ کل اس کو نانا جان سے وہ بخشوائیں گے، کل اس کو نانا جان سے وہ بخشوائیں گے، جس نے سجایا آج یہ، جس نے سجایا آج یہ جلسہ حسین کا، جس نے سجایا
آج یہ جلسہ حسین کا جس نے سجایا آج یہ جلسہ حسین کا حبیب ہے نانا حسین کا بیٹوں کو مثل لالو جواہر لٹا دیا بیٹوں کو مثل لالو جواہر مٹا دیا خالی ہوا پھر بھی خزانہ حسین کا خالی ہوا نہ پھر گھرانہ حسین کا گلدستہ نبی ہے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا وسلم عليك يا حبيب الله اے چاند تو چمکتا ہے یہ تیری بھول ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله کی گلی کی دیوانے فرح کی گلی کی دیوانے اشرف کے کرم کی کاشانے اشرف کے کرم کی کاشانے مختار اشرف کی مستانے او شاخ کے دل پر چھا گئے اشرف آ گئے اشرف آ گئی نورانی اشرف آ گئی نورانی اشرف آ گئے خواجہ کے پیارے نورانی اشرف کے دلارے نورانی اشرف کے دلارے نورانی مشکل میں سہارے نورانی اشرف آ گئے نورانی اشرف آ گئے نورانی اشرف آ گئے اور آخری شعر بھی حضرت کی شان میں پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں کہ اشرف کی صدا تاج العلماء اشرف کی صدا تاج العلماء سید کی دعا تاج العلماء اشرف کی صدا تاج العلماء سید کی دعا تاج العلماء مدنی کی ضیاء تاج العلماء مدنی کی ضیاء تاج العلماء غازی کی
باقی شعر بھی حضرت کی شان میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ اشرف کی صدا تاج العلماء، اشرف کی صدا تاج العلماء، سید کی دعا تاج العلماء، اشرف کی صدا تاج العلماء، سید کی دعا تاج العلماء، مدنی کی ضیا تاج العلماء، مدنی کی ضیا تاج العلماء، غازی کی عطا تاج العلماء، غازی کی عطا تاج العلماء، اپنے رنگ میں رنگ بھا گئے مولا اشرف محشر کے شافعی روزے، محشر کے میرے یہ دل پر چھا گئے اشرف آ گئے نورانی، اشرف آ گئے نورانی، اشرف آ گئے نورانی، اشرف آ زیارت کر رہے ہیں اور یہ شہزادہ رسول آل رسول ہیں بلا شک و شبہ۔ اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا۔ سبحان اللہ بے شک۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، اور مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ آج لوگ حیرت میں ہیں کہ آل رسول اب کہاں ہیں؟ میں کہتا ہوں ان لوگوں کو چیلنج دیتا ہوں کہ ارے ایک حسین کربلا میں شہید ہوئے ہیں، مگر رب کعبہ نے ان کی حیات کا خطبہ قرآن میں پڑھا جو آج بھی پکارا جا رہا ہے، اور صبح قیامت کا قرآن کی بولی میں اس بات کا پیغام دیا جاتا رہے گا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ نادانو، حسین کربلا میں مٹے نہیں ہیں، بلکہ حسین کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے، اور صبح قیامت تک حسین زندہ رہیں گے اور حسین کی آج بھی زندہ رہے گی۔ ارے کربلا میں حسین شہید ہوئے تھے، مگر ان کے بیٹے امام زین العابدین بچ کر کے واپس آئے تھے، انہی کی نسل سے آج یہ سیدزادوں کا سلسلہ چل رہا ہے، جو کہیں کچھوٹا میں ہے، جو کہیں مہرانہ میں ہے، جو کہیں بغداد میں ہے، جو کہیں اجمیر میں ہے۔ اس طرح سے یہ سلسلہ تابت چلتا رہے گا۔ آج تک وہ حساب و کتاب میں ہے کہ سید کہاں ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ اے سیدوں کے خاتمے کی بات کرنے والوں اور کچھوٹا میں سید نہیں کی بات کرنے والوں، میں کہتا ہوں کہ تم تو مل گئے، مگر حسین کی اولاد نہ کل بھی کی ہے، نہ آج اور نہ صبح قیامت تک مل سکتی ہے۔ مل گئے ملتے ہیں، مل جائیں گے آبا تیرے، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا در کبھی چلتا رہے گا۔ حسین کا چرچا کل بھی تھا، حسین کا چرچا آج بھی ہے، اور حسین کا چرچا صبح قیامت تک ہوتا رہے گا، اس لیے کہ حسین تو کربلا میں شہید ہو گئے، مگر اپنے آل اور ذریت کو دنیا میں چھوڑ کر کے گئے۔ وہ مختوم اشرف بن کر کیا ہے، غوث اعظم بن کر کیا ہے، عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی بن کر کیا ہے، اور علی کے بیٹے حسین ہیں، اور حسین کے بیٹے امام زین العابدین ہیں، اور امام زین العابدین کی اولاد حضرت غوث اعظم ہے، خواجہ اعظم ہے، مختوم اشرف ہے، حاجی عمر ہے، عبد الرزاق نور العین ہے، حضور سردار اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ہے، سردار کلا ہے، محدث اعظم ہے، علامہ شیخ الاسلام ہے، علامہ شیخ الاسلام ہے، غازی ملت ہے، اور شہزادہ غازی ملت پرانی میاں ہے۔ کہتے ہیں مل اس لیے کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے نور تیرا سب خانہ نور کا۔ آل رسول کی محبت ہمیں سلامت ہو،
میں آل رسول کی سچی الفت اور محبت عطا فرمائے. نورانی مقدس ذات کا نورانی خطاب آپ سماعت فرمائے. اب مائک پر حضرت جلوہ فرما ہے، وہ سی خطابت پر جلوہ فرما ہے اور بڑی جلوہ ریزیاں فرما رہے ہیں، اور آپ اپنی منزل کی نگاہوں سے ان کا نور چھلکتا ہوا دیکھ رہے ہیں. آئیے ان کا نعرہ تکبیر سے خیمت اور استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، اولاد مظلوم اشرف، اولاد آل نبی، آل رسول حضرت علامہ تاج العلماء سید محمد نورانی اشرف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ سبحان اللہ. النبي الكريم عليه أحلى التحيات وأجمل التسليم. حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، معین الدین حسن عالم پناہ، بسوئے ماں غریبہ یک نگاہ، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. ہم پہ احمد کا حسایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف کا صفا کے واسطے. قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وزد وبارک على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين. الحمد لله الذي خلق الكونين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم رسول الثقلين جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله تعالى بكل معركة لا سيما بكربلاء وببدر وحنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال
والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک عرصے کے بعد آپ کے دیار محبت اس تاریخی اور اتہاسک دھرتی بوندی کے خوبصورت آلود یعنی اسی بوندی کی گود میں سبحان اللہ سبحان یعنی آپ کی محبت کی چھاؤں میں آپ کے اس خوبصورت گاؤں میں اللہ سبحان حاضر ہوا ہوں. اور یہ فرمائش ہے کہ آج سیدوں کے اس لٹے ہوئے قافلے اور بالخصوص اس شام کا ذکر کیا جائے جسے تاریخ میں شام غریبہ کہا جاتا ہے. میرے لیے بڑا مشکل بھی ہے، پھر بھی کوشش کروں گا کچھ گوشے اس کے بیان کرنے، کیونکہ جس کے گھر میں گزرتی ہے اسے اسی کو پتہ رہتا ہے کہ کیسے بیان کرنا ہے. بہرکیف اس انتہائی پربہار ذی وقار بزم سرکار میں منبر حسینی پہ جلوہ افروز مشائخ کرام، علماء ذوی الاحترام، شورا اسلام، حفاظ کرام، ائمہ اعظام اور دور و نزدیک سے آ کر اپنے چین کو چھوڑ کر ذکر حسین کے لیے اس کھلے آسمان کے نیچے پوری بیداری کے ساتھ بیٹھی سنی عوام اور ایک گوشے میں بیٹھ کر محبت سے جناب زینب کی کنیزوں کی صفوں میں کھڑی ہونے والی ہماری خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ایک کلام سے میں سلسلے کا آغاز کروں گا کیونکہ مجھے سیدھے اس داستان کرب و بلا کی طرف فوراً لوٹنا ہے. یہ داستان کس مرد آہن، کس بطل جلیل سے متعلق ہے، انہی کے حوالے سے چند اشعار میں نے نظم کیے ہیں. وہ جسے دنیا شہزادہ گلگو قبا، راکب دوش مصطفیٰ، نائب محمد مصطفیٰ، امام عرش مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنا وعنی. کون ہے حسین؟ کیا ہے بیک گراؤنڈ حسین کا؟ میں نے تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ اس کو لکھنوی رنگ